بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا موضوع ہے مطہرات۔ مطہرات یعنی وہ چیزیں جو نجاسات کو پاک کرتی ہیں، اور وہ 10 ہیں۔ نمبر 1 پانی، نمبر 2 زمین، نمبر 3 سورج، نمبر 4 استحالہ، نمبر 5 انتقال، نمبر 6 اسلام، نمبر 7 طبیعت، نمبر 8 عین نجاست کا دور ہونا، نمبر 9 نجاست خور حیوان کا استبرا، نمبر 10 مسلمان کا غائب ہونا۔ آئیں اب ان مطہرات کو ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 پانی۔ پانی 4 شرائط کے ساتھ نجس چیز کو پاک کرتا ہے۔ پانی مطلق ہو، پانی پاک ہو، نجس چیز کو دھونے کے دوران پانی مضاف نہ ہو جائے، نجس چیز کو دھونے کے بعد نجاست باقی نہ رہے۔ نمبر 2 زمین۔ زمین پاؤں کے تلوے اور جوتے کے نچلے حصے کو 4 شرائط کے ساتھ پاک کرتا ہے۔ زمین پاک ہو، زمین خشک ہو، نجاست زمین سے لگی ہو، نجاست جو پاؤں کے تلوے اور جوتے کے نچلے حصے پر لگی ہو، 15 قدم زمین پر چلنے سے نجاست دور ہو جائے۔ یہاں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ دری، گھاس، پختہ سڑک اور تارکول والی زمین پاؤں اور جوتے کے نچلے حصے کو پاک نہیں کرتی اگر نجاست ان جگہوں سے لگی جائے۔ سورج۔ سورج زمین، عمارت اور دیوار اور اس سے متصل اشیاء کو 5 شرطوں کے ساتھ پاک کرتا ہے۔ نجس چیز اس طرح تر ہو کہ اگر کوئی دوسری چیز اس پر لگے تو وہ تر ہو جائے۔ اس میں کوئی عین نجاست باقی نہ رہ گئی ہو۔ کوئی چیز دھوپ میں رکاوٹ نہ ہو جیسے بادل، پردے وغیرہ۔ فقط سورج ہی نجس چیز کو خشک کرے۔ عمارت کے جس حصے میں نجاست سرایت کر گئی ہو، دھوپ سے ایک ہی مرتبہ خشک ہو جائے۔ استحالہ۔ جب ایک نجس جسم تبدیل ہو کر دوسرا جسم بن جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، جیسے کہ نجس لکڑی راکھ میں تبدیل ہو جائے یا شراب سرکہ بن جائے وغیرہ۔ انتقال۔ اگر انسان یا اچھلنے والا خون رکھنے والے حیوان کا خون کوئی ایسا حیوان چوس لے جس میں عرفاً خون نہیں ہوتا، اور وہ خون اس حیوان کے بدن کا جزء بن جانے کے قابل ہو، مثلاً مچھر انسان یا حیوان کے بدن سے خون چوسے تو وہ خون پاک ہو جاتا ہے اور اسے انتقال کہتے ہیں۔ اسلام۔ اہل کتاب کے علاوہ دیگر کفار نجس ہیں، مگر جب وہ کلمہ شہادتین پڑھ لیں تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور ان کا پورا بدن پاک ہو جاتا ہے۔ طبیعت۔ طبیعت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نجس چیز کسی دوسری چیز کے پاک ہونے کی وجہ سے پاک ہو جائے۔ اگر شراب سرکہ ہو جائے تو اس کا برتن بھی اس جگہ تک پاک ہو جاتا ہے جہاں تک شراب جوش کھا کر پہنچتی ہو۔ اسی طرح ایک اور مثال، جو کافر مرد مسلمان ہو جائے تو اس کا بچہ طہارت میں اس کے تابع ہوگا۔ عین نجاست کا دور ہونا۔ اگر کسی حیوان کا جسم نجس ہو جائے تو اسے پاک ہونے کے لیے اس سے اصل نجاست کا دور ہو جانا ہی کافی ہے، پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کی کوئی اندرونی چیز جیسے منہ، ناک یا کان کے اندر کا حصہ بھی پاک ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نجاست باہر سے نہ آئی ہو۔ اسی طرح انسان کے دانتوں سے جو خون نکلتا ہے، اگر اصل خون لعاب دہن سے زائل ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ نجاست خور حیوان کا استبرا۔ اس حیوان کا پیشاب پخانہ جو انسان کی نجاست کھانے کا عادی ہے، نجس ہے،
اور اگر پاک کرنا چاہیں تو اس کا استبرا کرنا چاہیے، یعنی یک مدت تک اسے نجاست کھانے سے باز رکھا جائے، یہاں تک کہ پھر اسے نجاست خور نہ کہا جا سکے۔ اس دوران اسے پاک غذا دی جائے۔ مسلمان کا غائب ہو جانا: جب کسی مسلمان کے لباس، سامان یا بدن کے نجس ہونے کا یقین ہو مگر وہ کچھ عرصے تک غائب ہو جائے تو اس کا غائب ہونا اس چیز کو پاک کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ اس کو دیکھیں کہ وہ اس چیز کو پاک چیزوں کی طرح استعمال کرتا ہے، اور یہ کہ مسلمان نجاست کا علم رکھتا ہو اور طہارت و نجاست کے احکام سے واقف ہو۔ امید کرتا ہوں آپ کو طہارت کا موضوع اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے۔ آخر میں دعا امام زمانہ پڑھیے۔ والسلام۔ بسم الله نور النور، بسم الله النور